انسانی بستیوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق بھی موجود ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 الگ الگ قسموں اور ان کے رہنے کے ٹھکانوں کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، جن میں سے ایک قسم عاشق جن کی ہے، جو صرف آپ کی ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے آپ کے وجود پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الحجر میں ارشاد فرمایا کہ جنات کی تخلیق آگ کے شعلے سے ہوئی ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں زمین پر رینگتے ہیں، اور تیسری وہ جو انسانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اور بستیوں میں رہتے ہیں۔ یہ مخلوق گندی جگہوں، کھنڈہروں اور بیت الخلاء میں رہنا پسند کرتی ہے، لیکن سب سے خطرناک مسئلہ عاشق جن کا ہے۔ یہ وہ سرکش جن ہوتے ہیں جو انسانی خوبصورتی کو دیکھ کر ان پر فدا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مرد یا عورت بنا دعا پڑھے آئینے کے سامنے زیادہ وقت گزارتے ہیں یا بے پردہ ہو کر تنہائی میں رہتے ہیں تو یہ جن ان کے وجود کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور ان کے روحانی اور جسمانی سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں، لیکن عقل اور دین دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھنے اور کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنا انسانوں کی شرمگاہ اور جنات کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ عاشق جن کا مسئلہ اکثر تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے اذکار چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اسے کلچر میں جادو ٹونا کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری اپنی روحانی حفاظت کی کمی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے وجہ کی اداسی، چڑچڑاپن اور شادیوں میں رکاوٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی بار میاں بیوی کے درمیان بنا کسی بڑی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو اصل میں اسی عاشق جن کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا شکار کسی اور کا ہو۔ ہمارا معاشرہ اسے دماغی بیماری یا آپسی انبن سمجھ کر غلط راستوں پر نکل جاتا ہے، جبکہ اس کا حل صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ کلچر میں ہم باباؤں کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنا علاج خود اپنے گھر میں قرآن سے کرو۔ اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اللہ کے ذکر سے اپنی حفاظت کی ڈھال بنا سکتے ہیں۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی روحانی الجھن حل ہو جائے اور اسے سکون مل جائے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو اللہ کی تخلیق پر کامل یقین ہے۔ اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔